غلامی قبول نہیں کروں گا، عمران خان کا نعرہ حق۔ مجھے جیل میں سی کلاس دی گئی ہے، کھانے کو بھی جیل کی دال روٹی دے رہے ہیں، کوئی بنیادی سہولت بھی نہیں ہے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں، میں سب برداشت کروں گا مگر جھکوں گا نہیں، غلامی کسی صورت قبول نہیں کروں گا۔ عمران خان کی وکلا سے ملاقات، قوم کے لیے پیغام۔ 48 گھنٹوں کی مسلسل کوششوں کے بعد بالآخر وکلا کو چیئرمین عمران خان سے ملنے کی اجازت دی گئی۔ وکلا نے ملاقات کے بعد میڈیا کو باہر آ کر بتایا کہ عمران خان کو دی گئی سہولیات ایک عام قیدی سے بھی کم ہے، اس کے باوجود ان کا حوصلہ بلند ہے۔ عمران خان نے پیغام دیا، کمرے میں دن کو مکھیاں اور رات کو کیڑے ہوتے ہیں، چھت سے پانی ٹپکتا ہے، لیکن میں ساری زندگی جیل میں گزار لوں گا مگر کبھی غلامی قبول نہیں کروں گا۔ وکلا نے یہ بھی بتایا کہ چیئرمین عمران خان جیل میں قرآن پاک کی تلاوت کر کے وقت گزار رہے ہیں، جس سے ان کا حوصلہ بلند ہے۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر مجھے ڈی کلاس میں رکھتے ہیں، وہ اس سے بھی اگلی کلاس میں رکھتے ہیں، تو میں بالکل تیار ہوں، مجھے اس حوالے سے کوئی پریشانی نہیں ہے کہ مجھے یہ ڈی کلاس میں رکھیں، لیکن جو مجھے کروا رہے ہیں یہ سارا کچھ وہ مجھے پتا ہے۔ آپ میڈیا کے اوپر سب کو بتاؤ کہ میں کبھی بھی غلامی قبول نہیں کروں گا، ساری زندگی جیل میں گزار لوں گا، ساری زندگی یہاں پہ رہ لوں گا، لیکن کبھی بھی غلامی قبول نہیں کروں گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں عمران خان کی سزا کے خلاف اپیلیں دائر۔ لاہور کی خاتون وکیل سائمہ صفدر نے توشخانہ کیس کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی، عمران خان کی سزا معطل کرنے کی استدعا۔ اس کے ساتھ ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی عمران خان کو حق دفاع سے محروم کرنے کے خلاف سماعت بھی 10 اگست کو مقرر۔ چیئرمین عمران خان کے وکلاء کی جانب سے بھی ان سے ملنے کی اجازت کے لیے اور سزا کے خلاف درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر، سماعت کل 9 بجے مقرر۔ عمران خان کی اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے وکلاء نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اٹک سے اڈیالہ جیل منتقلی کے لیے درخواست دائر کی تھی، جس کو کل چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ جسٹس عامر فاروق پر اعتماد نہیں، چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے اپنے وکلاء سے آج گفتگو میں ان کو ہدایت کی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پر ان کو اعتماد نہیں، اس لیے ان سے درخواست کی جائے کہ وہ عمران خان کے کیسز نہ سنیں۔ 9 مئی کی گرفتاری اور توشخانہ کیس میں جج ہمایوں دلاور کی بدتمیزیوں کو قانونی قرار دینے والے جسٹس عامر فاروق ہی تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ اجلاس کے اعلامیے میں چیئرمین عمران خان کے ساتھ کیا جانے والا غیر انسانی سلوک کی مذمت کی گئی، ان کو فوری رہا کرنے کا مطالبہ کیا گیا، کل کے الیکشن کی کامیابی پر مبارکباد اور عام انتخابات کو وقت پر کرانے کے مطالبے پر زور دیا گیا۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ 8 اگست کو رول آف لا، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن اینڈ ایکوالٹی بیفور لا کے نام سے کنونشن منعقد کیا جائے گا، جس میں ممتاز قانون دان کو مدعو کیا جائے گا۔ فاشسٹ حکومت کی فسطائیت جاری۔ اٹک میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما میجر ریٹائرڈ طاہر صادق کے گھر پولیس کا حملہ، گھر سے 10 ملازمین سمیت 3 چھوٹی بچیاں بھی اغوا کر کے لے گئے، گھر کے دروازے، کھڑکیاں، شیشے توڑ دیے گئے اور کئی اہم اشیاء لے کر فرار ہو گئے۔ اٹک میں موجود دیگر پی ٹی آئی کارکنوں کے گھر بھی حملے کیے گئے۔ اٹک جیل میں عمران خان زندہ باد کے نعرے، عوام کے دلوں سے عمران خان کی محبت مٹانا فیشسٹ نظام کے لیے ناممکن ہے۔ اٹک جیل میں بھی رات دن عمران خان زندہ باد کے نعرے لگتے رہتے ہیں، جیل حکام کے روکنے کے باوجود نعرے نہیں رکتے۔ ٹرین حادثے سے 35 گھرانے اجڑ گئے، مگر کٹھ پتلی وزیر اعظم کا سٹیج پر رقص۔ نااہل حکومت کی نااہلی کی وجہ سے کل 35 گھرانے اجڑ گئے، سینکڑوں لوگ زخمی ہوئے، مگر شرم سے آری بے حس کٹھ پتلی وزیر اعظم ناکام جلسے کی سٹیج پر محور رقص رہے۔ قوم کی اس سے بڑھ کر تذلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ کل کے الیکشن نتائج سے خوفزدہ نظام کی دھاندلی کی نئی کوشش، عمران خان کو قید کرنے کے باوجود عوام ان کا ساتھ نہیں چھوڑ رہی، اور اسی بات کے خوف سے فیشسٹ نظام دن بدن مکمل بوکھلاہٹ کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ کٹھ پتلی الیکشن کمیشن کے ذریعے عمران خان کو پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹانے کی کوشش، جس کے جواب میں پی ٹی آئی کا عمران خان کو پیٹرن ان چیف بنانے پر غور۔ عوام پر ایک اور بجلی بم گرانے کی تیاریاں، نااہل حکومت جاتے جاتے بھی عوام پر بجلیاں گرا رہی ہے۔ ایک بار پھر سے بجلی کی فی یونٹ قیمت 2 روپے 50 پیسے سے 6 روپے تک مہنگے ہونے کا امکان ہے۔ عوام پر تقریباً 145 ارب کا بوجھ پڑے گا۔
جس سے نیکی کرو اس کے شر سے بچو۔ نواز شریف کو کرپشن کیس میں سزا کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے جیل میں تمام سہولیات مہیا کی تھی۔ انسانی حقوق کی خاطر بیوی کی وفات پر ان کو پیرول پر رہائی بھی دی۔ شہباز شریف سہولیات کے لیے عمران خان کو خط بھی لکھتے تھے، مگر آج وہی شہباز شریف عمران خان کو بنیادی انسانی حقوق بھی فراہم نہیں کر رہا۔ کمظرفی کی اس سے بڑی مثال نہیں ہو سکتی۔ نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر بھی عمران خان کی ایک مزے کا خیز کیس میں غیر قانونی گرفتاری کے خلاف پاکستانیوں کا شدید رد عمل۔ برطانیہ، کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا اور دیگر ممالک میں اوورسیز پاکستانیوں نے اپنے اپنے شہروں میں نکل کر احتجاج ریکارڈ کروایا۔ عمران خان کو رہا کرو اور کون بچائے گا پاکستان، عمران خان کے نعروں کی گونج دنیا میں ہر جگہ سنی جا رہی ہے۔ آپ نیو یارک میں ٹائم اسکوائر میں، آپ کیا موٹیو لے کے یہاں پر آئے؟ میں اس لیے آیا ہوں یہاں پہ کہ مختار مسعود نے لکھا تھا اپنی کتاب میں کہ جب اللہ کسی پہ مہربان ہوتا ہے تو اس میں بڑے لوگوں کو پیدا کرتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں ایک بڑا آدمی دیا، اس کی یکجہتی کے لیے آئے، اپنے لیے آئے، پاکستان کے لیے آئے۔ عمران خان پہ ہم کو یہ احسان نہیں کر رہے، وہ ہم پہ احسان کر رہا ہے۔ وہ سب کچھ چھوڑ کے ہمارے لیے ساری تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، تو ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ہم یہاں آ کے اس کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں اور بتائیں کہ ہم اس کے ساتھ ہیں، ہر لحاظ سے اس کے ساتھ ہیں، ہم اس کے ساتھ رہیں گے، اس کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ اسے ہمت دے اور ان سب مظالم کا مقابلہ کرنے کی توفیق دے۔